بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد سورۃ الاسراء و سورہ بنی اسرائیل آج سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ یہ سورت مکی ہے، اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء یعنی رات کو مسجد اقصیٰ لے جانے کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ بنی اسرائیل یہ اطاق اول میں سے ہیں۔ اطاق اول بتو سب سے پہلے مکے میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن وقت میں یعنی ابتدائی وحی کے ابتدائی اوقات میں جو ہے نا نازل ہوئے یہ صورتیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری پرانی صورتیں ہیں، میں سب سے پہلے ان کو حفظ کیا ہوں۔ تو اطاق یہ پرانی چیزیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ صورتیں ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اول نازل ہوئی، میری قدیم حفظ کردہ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے ذات، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائے، اس کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، تعریف ہے اس ذات کی، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ اپنے بندے کو جو ہے نا رات میں مسجد حرام لے گیا۔ تو مسجد حرام مدینے سے 40 جو ہے نا میل کا فاصلہ ہے۔ تو اتنا بڑا اس زمانے میں مسافت طے کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ بڑے بڑے قافلے، بڑی بڑی جو ہے نا سواریاں لے کے لوگ تیز و تند اور اچھی سواریاں لے کر سفر کرتے تھے اتنی بڑی مسافت میں۔ تو اللہ تعالیٰ پلک جھپکتے ہی چند سیکنڈوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے گیا۔ وہاں پر اس معراج کے 2 حصے ہیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے زمین پر لے کے گیا اللہ تعالیٰ اتنی دور، اس کے بعد وہاں سے آسمان پر لے کے گیا۔ تو اس زمانے کے آج سے 1400 سال پہلے جو قبائل تھے، جو لوگ تھے، ٹیکنالوجی تھی، کچھ معلوم نہیں تھا لوگوں کو، تو یقین نہیں کرے اللہ کے مومن جب بول دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اس کو ایمان لا لیے، تو بس صحابہ کرام بولے آمنا و صدقنا۔ جب ہمارے نبی جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ میں معراج مجھے ہوئی ہے، تو بس ہم ان کی بات پہ 100% یقین رکھتے ہیں۔ تو اس زمانے میں لوگ یقین نہیں کرے۔ تو آج کے زمانے میں اب دیکھیے، اب یہاں بیٹھ کے ہم پورا جو ہے نا آن لائن ڈال رہے ہیں، تو لاکھوں کلومیٹر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ تو جب ہم ایسے چیزیں دیکھنے کے بعد طبیعت مائل نہ ہوتی انکار کرنے پر، تو بھائی جب اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے تو وہ آدمی کو لے جا نہیں سکتا، سیکنڈوں کے اندر جو ہے نا پورا بتا کے گھما کے پھرا کے لا سکتا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا اس زمانے کے ایمان کی بہت ہی وہ ہے۔ صحابہ کرام اولین جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے۔ تو آج ہمارے لیے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا رفتہ تمام چیزیں جو ہے نا صرف پہ آ جا رہی ہیں، اور ہمارے یقین کے لیے جو ہے نا اور یقین کے مواقع ہیں ہمارے لیے۔ تو اپنے بندے کو رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دی ہے، جس کے آس پاس ہم نے برکت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آس پاس جو ہے نا شام کا علاقہ ہے، پورا جو ہے نا قدرتی ذخائر سے مالا مال، بہترین وہاں پر باغ اور پانی اور زیتون کے جھاڑ، تو برکت ہی برکت ہے وہ علاقے میں۔ تو ہم نے اس کو جو ہے نا اس کے اطراف
مسجد اقصیٰ کے طرف کے علاقے کو برکت دی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور ہم یہ معراج جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں، ہم ان کو جو ہے نا ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں بتائے ہیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی وہ جو ہے نا سمیع اور بصیر ہے، سننے اور جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی، ہدایت کا ذریعہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور کہ وہ جو ہے نا نہ بنا لے اللہ کے علاوہ جو ہے نا وکیل، کوئی دوسرا شرک نہ کریں۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، میرے سوا کسی کو الہ نہ بناؤ۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ تھوڑا سا ہم انشاءاللہ اسراء کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ سبح یسبح کا اہم مصدر ہے، یعنی ان منزہ اللہ تنزیہا، یعنی میں اللہ کی ہر نقص سے تنزیہ اور برات بیان کرتا ہوں۔ عام طور پر اس کا استعمال ایسے موقعوں پر ہوتا ہے جب کسی عظیم الشان واقعے کا ذکر ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ واقعہ کتنا ہی محال ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ تو لفظ کن سے پلک جھپکنے سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب تو انسان کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پابندیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات کو لے جانا، آگے لیلن، اسراء آگے لیل کا لفظ ہے، اس لیے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ تاکہ رات کی قلت واضح ہو جائے، اس لیے کہ وہ نکیرہ ہے، اس میں تنوین تقلیل کے لیے ہے۔ ایک حصہ یا تھوڑے سے حصے میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، یعنی 40 راتوں کا یہ دور، دور دراز کا سفر پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں طے ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ الاقصیٰ دور تر کو کہتے ہیں، یعنی مسجد بیت المقدس جو القدس یا ایریا شہر میں ہے، فلسطین میں واقع ہے۔ مکے سے القدس کی مسافت 40 دن کی ہے۔ اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں مسجد اقصیٰ کو مسجد اقصیٰ یعنی دور تر مسجد کہا گیا ہے۔ اقصیٰ دور کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت سے انبیاء کا مسکن و مدفن ہونے کا لحاظ سے ممتاز ہے، اس لیے کہ کئی انبیاء یہاں پر آئے اور کئی انبیاء کی جو ہے نا خبر ہے وہاں پر، اس لیے اسے بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس سیر کا مقصد ہے کہ تاکہ ہم اپنے بندے کو عجائبات اور آیات کبریٰ دکھائیں، جس میں سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک قلیل حصے میں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، اور سدرۃ المنتہا جو عرش سے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر چیزیں عطا کی، جس کی تفصیلات صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں، اور صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک امت کے تمام علماء و فقہاء اس بات کے قائل چلے آ رہے ہیں کہ یہ معراج حالت بیداری میں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی شکل میں نہیں، بیداری میں ہوئی۔ یہ خواب یا روحانی سیر اور مشاہدہ نہیں بلکہ حالت بیداری کا مشاہدہ ہے، جو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیغمبر کو کرایا ہے۔ اس معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کا نام ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، بیت المقدس سے پھر آپ کو آسمان پر لے جایا گیا۔ یہ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ تذکرہ سورہ نجم میں کیا گیا ہے، باقی تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ عام طور پر اس پورے سفر کو معراج سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ عرج بی الی السماء، حدیث کے الفاظ ہے، مجھے آسمان پر لے جایا یا چڑھایا گیا سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس سفر کا یہ دوسرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم شان ہے۔
اس لیے معراج کے لفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا. اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن معراج یقینی ہے اور قبل از ہجرت ہوئی ہے، لیکن مہینے کی تعین ثابت نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.